ایک سفر میں تھے، دوران سفر ٹرین پر دیکھا ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ سن رہے بات کو آپ؟ ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مسلمان نہیں ہوں۔ مفتی اعظم ہند نے کہا کیا ہوا؟ مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو۔ نہیں ہے بلکہ حدیث میں انسان کا لفظ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، لیکن آپ جانتے ہیں جب انسان بے علم ہو، بے شعور ہو، تو وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں۔ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں۔ بزرگوں نے بہت اچھوتے انداز میں تبلیغ فرمایا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات بابرکات، ان کی ایک اور بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک شخص حاضر ہوئے بریلی شریف کی سرزمین پر، کہا حضور تعویذ دے دیں، تو آپ نے فرمایا تعویذ تو دے دوں لیکن تم میری تعویذ کا لوڈ نہیں اٹھا پاؤ، تم میری تعویذ کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ کہا حضور تعویذ یہ ہلکی پھلکی چیز ہے، میں اس سے زیادہ میں بوجھ اٹھایا ہوں، اس سے وزن تو میرا کپڑا ہے، میری ٹوپی ہے، میرے جیب میں سامان ہے اس سے زیادہ۔ کہا نہیں تم میری تعویذ کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ بار بار بزد پڑا رہا تو آپ نے فرمایا کہ آخر میری تعویذ کا بوجھ تم کیسے اٹھا پاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بوجھ تو چہرے پر تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے، تم امام احمد رضا کے بیٹے کے تعویذ کیا سنبھالا؟ حضرات گرامی فوراً وہ قدموں پر جھکا، کہا حضور اب میں سمجھا۔ کہا ہاں تعویذ بھی تب کارگر ثابت ہوگی جب آپ حضور کی غلامی اور ان کے عشق کی راہ کے مسافر بنیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلسے میں آئے آپ لوگ، توجہ چاہتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ اس گود میں پروان چڑھ رہے ہیں، ایسی گود میں آنکھ کھولا ہے جن کو سرکار مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، جو مظہر غوث اعظم ہے، عطائے غوث اعظم ہے، شان غوث اعظم ہے، یوں کہہ لو شبیہ غوث اعظم ہے۔ حضور غوث اعظم کی بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کو مفتی اعظم کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی تقویٰ کے بہاروں میں سے ایک بہار کو مفتی اعظم کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے فیض کا جو سمندر ہے، اس سمندر کے ہزاروں جو دھارے بہتے ہیں، اسی فیض کے ایک دھار کو سرکار مفتی اعظم عالم کہتے ہیں۔ اس لیے حضور تاج الشریعہ نے خوب پیا، اتنا پیا کہ پی پی کر کہا جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھئے نسبت بڑی ہوتی ہے، نسبت کا احترام لازم ہے، لیکن نسبت کے ساتھ ساتھ جب اس میں علم آ جائے اور تقویٰ آ جائے تب شخصیت کوئی ایک عام شخصیت نہیں رہتی، تب وہ شخصیت اپنے آپ میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کو کا ہاتھ پکڑ کر در مصطفیٰ کے حوالے کر دیتی ہے۔ جہاں علم نہ ہو، تقویٰ نہ ہو تو انسان خود نہیں سنبھل پاتا، لیکن جب شعور آ جائے تو پھر وہ لاکھوں کو سنبھال جاتا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے زندگی کے چند گوشے قرآن کی روشنی میں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اسی کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں۔ یہ جشن، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں آتے ہیں تو کچھ لے کر جایا کریں، در مصطفیٰ کے ہوا کریں۔ حضور تاج الشریعہ نے خود گیت گایا، سرکار کی باتیں کیا۔ مدینے جاؤ تو تاج الشریعہ کے اشعار یاد آتے ہیں، مدینے جانے کی تیاری ہوتی ہے تو بفیض اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے اشعار کے روپ میں یہ صدا جاری ہوتی ہے، سنبھل جائے دل مستر مدینہ آنے والا۔
جب عاشق مدینہ جاتا، جب یہ سوچتا ہے میں مدینے کیسے جاؤں کہ میری حاضری قبول ہو جائے، کون سا انداز پیش کروں، کون سا طریقہ پیش کروں، تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں ہاں ہاں جو میرے جد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اسے اور صاف کہتا ہوں کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ خلد زار طیبہ کا اس طرح سفر ہوتا، پیچھے پیچھے سر جاتا آگے آگے دل جاتا۔ ماشاءاللہ پتہ کیا چلا کہ علم وہ ہے جو حضور کے در تک لے جائے، در مصطفیٰ کا بنا دے، در رسول کا بنا دے، ان کی چوکھٹ کا اسیر بنا دے، ان کے در کا فقیر بنا دے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک درجے کو بلند فرمائے گا کن کا؟ ایمان والوں کا اور ان میں علم والوں کا، ایمان والوں کا اور ان میں جو صاحب علم ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اتنے درجات بلند فرمائے گا، اتنے کہ مفسرین اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بروز قیامت علماء جو علماء ہوں گے وہ اور لوگوں کے بنسبت، عام مومنین کے بنسبت 700 گنا تک ان کا درجہ بلند ہوگا، اور ہر درجے کی دوری اس کی مسافت 500 برس کی راہ ہوگی، 500 برس کی راہ ہوگی۔ کتنے درجے بلند فرمائے گا؟ فرمایا علماء ربانیین جو ہوں گے بروز قیامت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جو گروہ شفاعت کرے گا وہ علماء ربانیین کی جماعت ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں میں ذہن حاضر رکھے، اب ان حدیث کی روشنی میں عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ عالم ربانی کسے کہتے ہیں تو بہت ہیں تو بہت، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کا فیض عطا کرے، لیکن علماء صلحاء فقہاء صوفیہ کی 15ویں صدی میں جس ذات پر نگاہ گئی تو سب متفق ہو گئے کہ اس دور کا عالم ربانی کون ہے، فقیہ ملت کون ہے، تو سب نے کہا کوئی اور نہیں، وہی تو وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے، وہی تو سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے، جس کے علم کا جواب نہیں، جس کے تقوی کا جواب نہیں، جو تنہا ایک ذات نہیں، اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، لوگوں کو لوگوں کے گاؤں والے جانتے ہیں، لوگوں کے ہم زبان جانتے ہیں، لوگوں کے ملک والے جانتے ہیں، ان کے وطن ان کے شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ تاج الشریعہ ایک ایسی عالمی آفاقی شخصیت ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں گئے، وہاں کوئی بھی زبان بولی جاتی ہو، لیکن وہاں نعرہ یہی لگتا ہے بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک کام کیے، اللہ پاک اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ پاک ڈال دیا کرتا ہے۔ توجہ چودہ ادھر رہے ادھر دیکھیں، توجہ کیے رہے حضرات گرامی وقار۔ تو اس لیے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے، یہ سلسلہ دن رات تا حیات چلے، نماز ہو روزہ ہو حج ہو یا ہو جہاد، کسی بھی رخ سے چلے مصطفیٰ کی بات چلے۔
ہلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات آپ دیکھیں کہ خلیفہ و نواسہ سرکار امین شریعت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ شاہ محمد عبداللہ رضا قادری بریلی شریف کی ممبر رسول پر آمد ہو رہی ہے، جس کے ہاتھ سلامت اعلیٰ حضرت سے جسے جتنی محبت آواز اتنی بلند کرے اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر! ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، حضرت کی نگاہوں کو گواہ بنائیں۔ الحمدللہ خانوادہ سرکار اعلیٰ حضرت کی آمد ہے، ہاتھوں کو اٹھائیں لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، انتہائی مسرت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل، اس کا کرم، سرکار غوث اعظم کی حضور غریب نواز کی عنایات اور سرکار اعلیٰ حضرت کا سراپا فیض با فیض بن کر سرکار مفتی اعظم ہند اور حضور تاج الشریعہ حضور امین شریعت کے دربار کی برکتوں کو سمیٹ کر کے ان کے فرزند ارجمند شہزادہ اعلیٰ حضرت نواسہ حضور امین شریعت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ علامہ شاہ عبداللہ رضا میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جن کی ممبر پاک پر آمد ہو گئی، جن کے جمال جہاں آرا کی زیارت سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آمد کے توسل سے ہم سب کو فیض اعلیٰ حضرت فیض سرکار مفتی اعظم عالم فیضان حضور تاج الشریعہ سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مرتبہ بلند ہوتا ہے علم سے اور تقوی سے۔ سرکار تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ کی جو ذات بابرکات رہی، اپنے وقت کے عالم ربانی رہی، علم اور تقوی کی بہار کا نام حضور تاج الشریعہ۔ علماء کرام کی محفل میں آپ کا اپنا ایک الگ جواب تھا۔ محقق بیٹھے ہو، فقہا بیٹھے ہو، فقہی سیمینار ہو، درس و تدریس ہو، واعظ ہو، نصیحت ہو، تبلیغ ہو، مسند افتاء پر آپ فائز ہو، تو حضور تاج الشریعہ کا نہ کوئی ہم پلہ نظر آیا آپ کے دور میں، نہ کوئی مثل نظر آیا، نہ کوئی ثانی نظر آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ جملہ ہے آپ کے لیے، یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کے وارث کا نام حضور تاج الشریعہ ہے، اور علم کی بنا پر اور تقوی کی بنا پر انسان کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے۔ بس لمبی تقریر نہیں کرنا ہے، تاریخ کا ایک گوشہ ہے، اسے آپ سماعت کر لیں۔ اور حضور تاج الشریعہ کی غلامی میں ہم لوگ ہیں، تو تاج الشریعہ کی غلامی ایک ایسی غلامی ہے جہاں جہالت قائم نہیں رہتی، وہاں علم کا پہرا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے شوق پیدا کریں اور پڑھنے کا شوق، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ حدیث پاک ہے، عالم بنو، متعلم بنو، یا علماء کے صحبت یافتہ بنو، یا عالم کو سننے والے بنو، چار کے علاوہ پانچواں مت ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیجئے آج وہی طبقہ ہلاکت کا شکار ہے جو پانچواں طبقہ ہے۔ اور عالم کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ہے کس عالم کی صحبت میں رہنا ہے، کس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، کس عالم کے پاس بیٹھنے سے ہمارے عقیدے میں نخار پیدا ہوگی، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعمال کی بہتری میں اضافہ ہوگا۔ اس کا فیصلہ لینے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس عالم کو تلاش کرنا ہے جو عالم علم کے لباس کو پہن کر کے اعلیٰ حضرت کی محبت کا جذبہ سینے میں لے کے چلنا، جو سرکار تاج الشریعہ کے مشن پر قائم ہے۔ تو یقیناً جب لوگ ایسے علماء سے قریب ہوتے ہیں تو یقیناً ان کو گمراہیت چھو نہیں سکتی، ورنہ آپ جانتے ہیں
کہ آپ دیکھیں شیخ سعدی نے فرمایا تھا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است سعدی اپنے دل کی تختی سے باطل نقوش کو دھو ڈال کیونکہ وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے ہم نے کہا حضور کیا علم بھی جہالت ہوتا ہے جواب دیا ہاں علم بھی جہالت ہوتا ہے جب علم ہے تو جہالت کیسی کہا وہ علم جو نفع نہ دے وہ علم جو ہدایت نہ دے وہ علم جو خدا کا خوف نہ دے وہ علم جو حضور کی محبت کا پتہ نہ دے وہ علم جو غوث اعظم کی غلامی کا سبق نہ دے وہ علم جو غریب نواز کی در کی فقیری نہ دے وہ علم جو بابا فرید کی چوکھٹ کی درویشی نہ دے وہ علم جو محبوب الہی کی محبت نہ دے وہ علم جو صابر کلیر کے صبر کا پانی نہ دے وہ علم جو اللہ والوں کا ادب نہ دے وہ علم جو تعظیم مصطفیٰ نہ دے تعظیم صحابہ نہ دے حب اہل بیت نہ دے تو وہ علم نہیں وہ جہالت ہے ہم نے غور و فکر کیا تو پتہ کیا چلا ارے وہ عالم ہی تو تھا جو تھانہ بھون میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا لیکن حضور کے علم غیب سے کھیل رہا تھا وہ عالم ہی تھا جو نانوتا میں بیٹھ کر بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا تھا لیکن عظمت مصطفیٰ سے کھیل رہا تھا تو پتہ کیا چلا یہ وہ علم تھا جو جہالت سے بدتر ہے لیکن دنیا نے دیکھا زمانے نے دیکھا کہ اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے بریلی شریف کی سرزمین پر ایک ایسا عالم پیدا ہوتا ہے جو صرف عالم نہیں اس کے علم پر سرکار غوث اعظم کی چادر رحمت کا سایہ ہے وہ علم سرکار غریب نواز کے فیض و کرم کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے وہ علم جو بابا فرید کی درویشی کا لباس پہن لیا ہے وہ علم جو صابر کلیر کے صبر کا پانی پی کر مست ہو چکا ہے وہ علم جو ابو علی شاہ کلندر کی مستی کو ہوا دیتا ہے وہ علم جو محبوب الہی کی محبت کے چادر کے سائے تلے زمانے کو عشق کا جام پلاتا ہے جواب آیا وہ کون سا علم تھا کہا دنیا نے حضور کو اپنی طرح کہنا شروع کیا تھا تو وہی علم بریلی میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا سرور کہوں کی مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور وہی علم جب ان کے بیٹے تاج الشریعہ کے سینے میں منتقل ہوتا ہے تو تاج الشریعہ بول پڑتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بانی جنت عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد علم ہی اس معیار کا ہو زندہ باد زندہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ یا رسول اللہ علماء کی صحبت اختیار کرو اس عالم کی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت تمہارے عشق رسول میں اضافہ کر دے اس عالم کی صحبت اختیار کرو جس کی صحبت سے بزرگوں کا ادب آ جائے اس عالم کی قربت اختیار کرو اگر ہم نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی صحبت ہمیں نمازی بنا دے اگر ہم جھوٹے ہیں غیبت کرنے والے ہیں تو اس کی صحبت کی برکت سے ہم جھوٹ اور غیبت سے نجات حاصل کریں ایسے لوگ رہتے ہیں یہ فیض جاری رہتا ہے یہ کرم جاری رہتا ہے لیکن آج ہم لوگ نہ پڑھنے کا شوق باقی رہا نہ پڑھانے کا شوق باقی رہا اور نہ علماء کی قربت میں ہم لوگ رہتے ہیں ہم لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور اس کی بلندی اس کی سرفرازی کو سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن اتنا جانے اس کی کوئی حقیقت نہیں بروز قیامت ایک عالم ربانی کا درجہ عام لوگوں کے بنسبت 700 گنا زیادہ ہوگا اور ہر درجے کی دوری 500 برس کی راہ ہوگی حدیث پاک ہے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شفاعت کرنے والی جو جماعت ہوگی وہ علماء ربانیین کی جماعت ہوگی حضرات گرامی وقار اور عالم ربانی جہاں چلتا ہے جہاں قدم رکھتا ہے یقین جانے وہاں برکتیں پھیل جاتی ہیں وہاں پر بدعقیدگی پھیل رہی ہو تو وہاں خوشعقیدگی پھیل جاتی ہے تاج الشریعہ سرکار کو جن آنکھوں نے دیکھا میں ان آنکھوں کو سلام کرتا ہوں جس دل میں حضور تاج الشریعہ کی محبت قیام کرتی ہے ہم اس دل کو سلام کرتے ہیں لوگ سلامت رہے حضور تاج الشریعہ کے جمال جہاں کو جس نے دیکھا اعلیٰ حضرت کی بیٹے کو دیکھا ان کے خون کو دیکھا ان کے نور کو دیکھا فیض اعلیٰ حضرت کو دیکھا کرم اعلیٰ حضرت کو دیکھا ساتھ ساتھ تاج الشریعہ کے روپ میں علم اعلیٰ حضرت کو دیکھا حکمت اعلیٰ حضرت کو دیکھا تربیت اعلیٰ حضرت کو دیکھا محبت اعلیٰ حضرت کو دیکھا جس نے تاج الشریعہ کو دیکھا عکس مفتی اعظم عالم دیکھا حضرات گرامی وقار خوش نصیب ہیں وہ لوگ یہ وہ ذات بابرکات تھی یقیناً سرکار تاج الشریعہ کی عرس مبارک کی
मुक़द्दस मौके पर माह मुबारक में ये महफिल का इनकाद हुआ है, लेकिन उनका करम मौजूद है, उनका फैज़ मौजूद है, उनकी रूहानियत मौजूद है, उनका चेहरा हमारी तरफ है, उनकी तवज्जो हमारी तरफ है, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनके बेटे हमारे साथ है, उनका फैज़ हमारे साथ है, उनका करम हमारे साथ है। तो लिहाजा इसलिए हमें भी चाहिए हम हुजूर ताजुश शरिया के तालीम के साथ हो जाएं, उनके तहरीरों के साथ हो जाएं, उनके फतावा के साथ हो जाएं, उनके मिशन के साथ हो जाएं। उनके मिशन का नाम क्या है? मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो लिहाजा इसलिए ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये जिंदगी बड़ी कीमती है। हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में अपने आप को कायम दायम रखें और उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत करें, उनके कुर्ब को हासिल करें और साथ साथ सौम सलात की पाबंदी करें। सेहत अकायद के साथ साथ अपने आमाल को भी दुरुस्त बनाएं और इतना बेहतर करें, झूठ, गीबत, बदी, चुगली जो आजकल मुआशरे में है, इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करें और अपने अखलाक, अपने रवैये को बेहतर करें। बस एक बात मैं कहकर हो जाऊंगा, ये देखें, नमाज हम पर फर्ज है, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। एक वक्त की नमाज अदा करने में कितना टाइम लगता है? फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 8-10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 20 मिनट। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी साल के जिंदगी के 1 महीने के 5 दिनों में हो जाता है। उसके बाद फिर आपसे एक सवाल ये भी है मेरा, ज़कात मालदारों पर फर्ज है, वो भी साल में एक बार, वो देने में 2 मिनट लगता है। आपने हिसाब किया अपने माल का, जेब में हाथ डाला, आपने निकाल कर दे दिया। रोजा साल में एक बार फर्ज है 1 महीने का। पता क्या चला? हर चीज अपने वक्त के साथ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर। माशाअल्लाह हज़रात, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले शारिह सुन्नत, शारिह मसलकी आला हज़रत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी की मिंबर रसूल पर आमद है। नारों के साथ में इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह देखिए, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम, मद्दाह शफी महशर, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब, जिनका आपको इंतज़ार था, उनकी आमद हो गई। अनकरीब आप उनसे बेहतरीन अंदाज में नाते पाक सुनकर खूब फैज़याब होंगे। मैं ये कह रहा था, नमाज अपने वक्त पर फर्ज है, 10 मिनट में वो अमल पूरा हो गया। रोज़ा 1 महीने में, साल में 1 महीने में अपने वक्त के साथ वो भी गुजर गया। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, ज़कात आपने 2-4-5 मिनट में दे दिया। कुर्बानी वाजिब है, साल के 3 दिनों में आपने उसे अदा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटे का इस्लाम क्या है जो हर वक्त आप पर लागू है? ए भैया सुनो सुनो, ये मोबाइल वगैरह नीचे करो यार, शोर शराबा करते हो आप लोग, सुनते कम हो, चीख पुकार ज्यादा करते हो। हाँ, ये क़यामत की निशानी है। ये जलसे करके सोचते हैं कि ये ईमान की निशानी है, लेकिन जलसा करा के बताते हैं हम क़यामत की निशानी। सुनो गौर से, 24 घंटे का इस्लाम क्या है? हजरत गिरामी, 24 घंटे का इस्लाम जो है वो है आपका रवैया, आपका अखलाक, आपकी जलवत व खलवत की जिंदगी। तो सरकार ताजुश शरिया की जो ज़ाते बाबरकात है, आप जहां गए, जहां कदम रखा, 24 घंटे का इस्लाम अता करने गए ताकि आप मुकम्मल मुसलमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन हजरत गिरामी, अगर हम नमाज पढ़ भी लिए तो बाहर हमारा रवैया इतना खराब होता है कि हमारी जबान से हमारे भाई की इज्जत महफूज नहीं है। हमारे हालात इतने खराब है कि हम लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, फसाद बर्पा कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे हालात ये हो गए कि आज हजरत गिरामी वकार कि एक इंसान मारा काटा जा रहा है, अपना पड़ोसी है, अपना रिश्तेदार है, अजीज है, कारीब है, दिल इतना सख्त हो गया कि उसमें रहम भी बाकी नहीं रहा।
لیکن میرے دوستو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام ہے، جو سچا دین ہے جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، آج موجودہ دور میں جسے ہم لوگ مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اور جس کی سچی ترجمانی کر کے حضور تاج الشریعہ نے پوری کائنات، پوری دنیا میں سرکار اعلی حضرت کے مشن کو عام کیا، یہاں تک کہ آج بچہ بچہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا، ماشاءاللہ، جہاں بچہ بچہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ تو اس لیے یہ بات صرف لفظوں میں نہ رہ جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اسے اتاریں، ہاں جو چیزیں ہم پر فرض ہے اس کے وقت پر ادا کریں، لیکن اس کے ادا کرنے کے بعد بھی یہ بات ہمارے دل کے اندر رہے کہ ہم حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں، ہم مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے والے ایک مبلغ ہیں یا اسی مشن کے ایک سپاہی ہیں۔ ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے ہمارا مسلک داغدار ہو، یا ہمارا مشن داغدار ہو، یا ہم خود داغدار ہو، یا ہم خود حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر خوب مضبوطی سے قائم رہیں، اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے سرکار تاج الشریعہ کے جو فرمودات ہیں اور جو ان کی تعلیمات کے مطابق تبلیغ کرنے والے علماء کرام ہیں، ان کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق بخشے، اور ہم سب کے عقیدے کو، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور بد عقیدوں، بد مذہبوں، قادیانیوں، رافضیوں، خارجیوں کی صحبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔